الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے، اسلامی جنتری کے لحاظ سے نئے سال کے پہلے مہینے میں آج ہم اور آپ موجود ہیں،
جس کا نام ہے محرم الحرام۔ اس کی حرمت، فضیلت خود اس کے نام سے ہی آپ کو معلوم ہو رہا ہوگا۔ اس کے نام سے ہی اس کا احترام کے معنی سامنے آ رہے ہیں۔ محرم کا معنی ہے احترام کیا ہوا، عزت دیا گیا، اور حرام کا معنی بھی یہی ہے، قابل احترام۔ جیسے ہم کہتے ہیں مسجد حرام، خانہ کعبہ کو مسجد حرام بھی کہتے ہیں، حرمت والا گھر، عزت والا گھر۔ ایک تو اس مہینے کے نام سے ہی حرمت کا اظہار ہو رہا ہے، دوسرا پھر اللہ نے جو 4 مہینے حرمت والے بنائے ان میں سے یہ چوتھا مہینہ ہے، جن کی ذات کے اندر اللہ نے عزت رکھی ہے، شرف رکھا ہے، فضیلت رکھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی یہ حرمت والا چلا آ رہا تھا۔ جب آپ تشریف لائے، جب اسلام کی دعوت دی، پھر بھی اس کو حرمت والا برقرار رکھا۔ اس مہینے کی جب 10 تاریخ آتی تھی تو آپ روزہ فرض قرار دے دیا۔ مکے میں روزہ فرض تھا، رمضان کے روزے آئے نہیں تھے ابھی۔ کئی سال تک آپ روزہ یہی رکھتے رہے، مسلمان بھی اسی کو فرض عاشورے کا روزہ رکھتے رہے۔ مدینہ تشریف لے گئے تو پھر 10 کے ساتھ 9 کا بھی حکم دے دیا، اور یا 10 کے ساتھ 11 کا حکم دے دیا، اور اس کو نفل قرار دے دیا، فرضیت ختم کر دی اس کی۔ کیوں؟ کہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے تھے، کہ رمضان کے مہینے کے روزے مسلمانوں فرض ہو گئے۔ اب وہ عاشورے والا روزہ جو ہے وہ مرضی ہے رکھو، مرضی ہے نہ رکھو، لیکن نفلی روزوں میں سب سے زیادہ جو افضل روزہ، فضیلت والا، وہ عاشورے کا روزہ اب تک چلا آ رہا ہے، یہی حکم چلا آ رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، دنیا سے رحلت فرما گئے۔ جب یہ محرم آتا، مسلمان اس کا روزہ رکھتے، کوئی 9 کو 10 کے ساتھ ملاتا، کوئی 10 کو 11 کے ساتھ ملاتا، چلتا رہا یہی سلسلہ۔ احترام بھی کرتے تھے اس مہینے کے، بلکہ پورے عشرے کی فضیلت، رات کو جاگتے تھے، دن کو روزہ رکھتے تھے، پورے مہینے کے اندر بھی روزے رکھتے رہے۔ جب محرم آتا، مسلمان اس کا احترام بھی کرتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، حتیٰ کہ جب خلیفہ ثانی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو 16 سال ہو گئے، تو اس سال مسلمانوں نے مل کے، مجلس شورا نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر دیا کہ ہمارا سن ہجری ہوگا اور 1 محرم سے شروع ہوگا۔ اب پھر مسلمانوں کو جب بھی 1 محرم نیا سال کا آغاز ہوتا، روزہ بھی رکھتے تھے اس مہینے کے اندر، پھر ہجرت کی یاد بھی تازہ کرتے تھے، کیونکہ اب سن ہجری بھی مسلمانوں کا اپنا ہو گیا، سال بھی اپنا ہو گیا۔ اور جیسے 1 محرم آتی، نیا سال شروع ہو جاتا ہجرت کا، جیسے اب شروع ہوا ہے۔ پہلے 1444 تھا، اب 1445 ہو گیا۔ تو جیسے 1 محرم آتی، مسلمان ہجرت کا واقعہ سامنے لے آتے کہ دیکھو مکے میں کتنی تکلیفیں برداشت کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم،
مسلمانوں نے ایسی ایسی تکالیف کے اگر ان کو بیان کیا جائے ہمارے جسم کے رنگٹے کھڑے ہو جائیں۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ یہاں اسلام کے احکامات پر تمہیں اگر عمل کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو چھوڑ دو وطن، چلے جاؤ کسی اور جگہ، ہجرت کرو یہاں سے۔ ہر نبی نے ہجرت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی، مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ پھر دیکھا آپ نے دنیا میں سب سے پہلی اسلامی اسٹیٹ قائم ہوئی، اور کیسے پھر اسلام کو ترقی ہوئی، اگرچہ قربانیاں دیتے رہے۔ جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، احزاب ہوئی، خندق ہوئی، بڑے بڑے سریے ہوئے، سرایا ہوئے، مسلمان قربانیاں دیتے رہے۔ اسلام بڑھتا ہی رہا، چڑھتا ہی رہا، سورج کی طرح روشن چمکتا دمکتا ہی رہا۔ لیکن پھر بھی جب محرم آتا، عبادت بھی کرتے اس مہینے میں، احترام بھی کرتے، روزہ بھی رکھتے، ہجرت کی یاد بھی تازہ کرتے، اس لیے کہ ماضی کے کبھی کبھی واقعات اگر دہرا لیے جائے نا سامنے، تو اس سے مستقبل میں بڑے سبق ملتے ہیں۔ مصائب ہیں ماضی کے تو صبر کا سبق ملتا ہے۔ ماضی کو دیکھ کے مستقبل اگر روشن نظر آ رہا ہے تو اللہ کا شکر کرتا ہے بندہ۔ اس لیے کسی نے صحیح کہا کہ کبھی کبھی اپنے ماضی پر بھی نظر ڈالنی چاہیے، ان واقعات کو بھی یاد کر لینا چاہیے۔ فرمائے کہ تازہ خواہی داشتن گر داغ ہائے سینہ را، کہ کبھی کبھی وہ جو ماضی کے داغ لگے ہوئے ہیں نا سینوں میں محفوظ، ان کو بھی تازہ کر لینا چاہیے۔ فرمائے کہ تازہ خواہی داشتن گر داغ ہائے سینہ را، تازہ خواہی داشتن گر داغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خواہی قصہ پاری نہ رہا۔ کبھی کبھی اس واقعے کو، اس قصے کو بھی یاد کرتے رہو، سبق حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پچھلی قوموں کے واقعات بیان کیے بہت سے، عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے۔ تو ایک دور چلتا رہا، جب بھی نیا سال شروع ہوتا، محرم کا مہینہ آتا، مسلمان ہجرت کے واقعے کو دیکھتے، یاد تازہ کرتے، اس مہینے میں عبادت کرتے، عاشورے کا روزہ رکھتے، چلتے رہے حتیٰ کہ سن 23 ہجری آ گیا۔ سن 23 ہجری میں خلیفہ ثانی پہ حملہ ہوا، ذی الحجہ کے بالکل آخر میں۔ 24 ہجری کی جب یکم آئی تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا فرما دی، اسی مہینے کے بالکل شروع میں۔ اب ان کے بعد جب محرم کا مہینہ آتا، نیا سال آتا، مسلمان روزے بھی رکھتے، عبادت بھی کرتے، ہجرت کی یاد بھی تازہ کرتے۔ حضرت عمر کا جو خلافت سنہری دور تھا، ان کا بھی تذکرہ کرتے، عظمت عمر بیان کرتے، شہادت عمر بیان کرتے۔ ابھی تک کوئی صحابہ کے خلاف نہیں بکتا تھا، حق میں بولتے تھے، فضیلت میں بولتے تھے، ان کے کارنامے بیان کرتے تھے۔ تاریخ دیکھو ہماری کیا ہے۔ چلتے رہے سن 61 ہجری آ گئی۔ سن 61 ہجری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے 61 سال، اور دنیا سے رخصت ہوئے 50 سال ہوئے ہوں گے کہ شہدائے کربلا کا واقعہ پیش آ گیا، وہ بھی محرم میں پیش آیا۔ بڑی قربانیاں دی ان کی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور پھر جناب اس کے بعد جو سال شروع ہوتا تو مسلمان اسی مہینے میں روزہ بھی رکھتے عاشورے کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعات کو بھی تازہ کرتے، حضرت عمر کے کارنامے بھی بیان کرتے،
شہدائے کربلا کی شہادت بھی سامنے رکھتے، ان سے بھی سبق حاصل کرتے کہ دیکھو دین کو جھکنے نہیں دیا انہوں نے، غلط ووٹ نہیں دیا انہوں نے، فاسق فاجر کی بیعت نہیں کی انہوں نے۔ اس وقت تک یہی کئی سو سال یہی سبق ملتا رہا واقعہ کربلا سے کہ دین کے اندر ملاوٹ نہیں ہونے دی۔ شہداء نے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کے خاندان نے اپنے نانا کے دین کو خالص رہنے دیا، ملاوٹ نہیں ہونے دی، باطل کے آگے نہیں جھکے، شہید ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے سے لے کے بڑے بڑے تک قربان کر دیے۔ یہی مہینہ ہے، اسی مہینے میں عاشورہ کے فوراً بعد آپ نے دیکھا ہوگا باجوڑ کے اندر کیا ہوا، وہاں بھی یہی ہوا۔ 7 سال سے لے کر 70 سال تک کے مسلمانوں کو شہید کر دے گئے۔ صرف کس لیے بیٹھے تھے؟ وہ اسلام کی بلندی کے لیے تربیت دے رہے تھے، تعلیم دے رہے تھے کہ کیسے ہم نے اسلام پہ عمل کرنا ہے، کیسے ہم نے پاکستان میں اسلام کو نافذ کرنا ہے۔ تو اسی مقصد کے لیے ان کا اجتماع تھا، تو ان کو شہید کر دے گئے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں، کئی سو سال تک واقعہ کربلا کے بعد، شہادت عمر کے بعد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کوئی صحابہ پہ نہیں بکتا تھا، کوئی نہیں صحابہ پر تنقید کرتا تھا، کوئی تنقیص نہیں کرتا تھا، سب ان کی شان بیان کرتے تھے کہ ان کی برکت سے ہم مسلمان ہیں۔ آج واقعی کربلا کو لے کے اس کی آڑ میں صحابہ کو ہدف بنایا جاتا ہے، تنقید کا، تنقیص کا۔ حالانکہ اگر صحابہ کو ہم کہیں کہ وہ اچھے نہیں تھے تو بھئی پھر ہمارے پاس جو دین ہے نا یہ بھی غیر معتبر ہو جائے گا۔ اگر صحابہ کا طبقہ معتبر نہیں ہے، کسی ایک صحابی کو بھی ہدف بناؤ گے تمہارا قرآن بھی غیر معتبر ہو جائے گا، تمہارا دین بھی غیر معتبر ہو جائے گا، تمہاری شریعت بھی، تمہاری نماز بھی، روزے بھی، ہر عبادت، ہر نیکی تمہاری ضائع ہو جائے گی، اس کا اعتبار ہی نہیں رہے گا۔ دیکھو صحابہ تو وہ عاشق تھے، وہ محب رسول تھے، دین پر وہ جان دینے والے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، صحابہ کا دور ختم ہوتا ہے تو حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے، اور کچھ صحابہ کا دور بھی انہوں نے دیکھا ہے، تابعی ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ جو صحابہ تھے نا، صحابہ ما کانوا اکثر صلاۃً ولا صوما، ما کانوا اکثر صلاۃً ولا صوما، کہ صحابہ جو تھے نا نہ تو نماز میں ہم سے زیادہ تھے، نہ روزوں میں، روزے بھی ان کے 30 تھے، ہمارے بھی 30، نمازیں بھی ہماری فرض 5، ان کی بھی 5۔ کیا وجہ تھی؟ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ الصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح درخشاں ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کسی ایک کی بھی اقتدا کر لو گے نا راہ پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ حالانکہ روزے ان کے بھی 30، نمازیں ان کی بھی 5، وہی شریعت ان کی بھی، جو ہماری جو فرائض اللہ نے ان پر نازل کیے وہی ہمارے پر، پھر ان کو کیوں بہترین طبقہ قرار دیا جا رہا ہے دنیا کے اندر؟ واحد ایک استاد ملے گا آپ کو، واحد دنیا کے اندر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جو دعویٰ کر سکتے ہیں میرے سارے شاگرد جو ہے نا کامیاب ہیں۔ بڑے سے بڑا ولی اللہ، غوث، قطب، ابدال دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے سارے مرید کامیاب ہیں، ہدایت یافتہ ہے، میرے سارے مرید پاس ہیں۔
نہیں کر سکتے. ضرور ان میں ناکام ہوں گے، فیل ہوں گے، لیکن اس صحابہ کا ایک طبقہ ایسا ہے کہ سرکار اگر دعویٰ کرتے ہیں دعویٰ کہ میرے سارے صحابی ہدایت یافتہ ہیں. خود اللہ تعالیٰ دیکھو، یہ تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے نا، الصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ہدایت پا جاؤ کسی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فرمائے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. کل کا لفظ ہے، سورہ توبہ میں پڑھ لو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فتح مکہ سے پہلے جو لوگ ہیں مسلمان ہوئے یا فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے، ان کی فضیلت میں فرق ہے کہ ان کی قربانیاں زیادہ ہیں. مہاجرین کا ایک الگ طبقہ ہے، انصار کا ایک الگ طبقہ ہے، ان میں فرق ہے. کوئی وطن سے جلا وطن ہوا، کوئی گھر بار چھوڑ کے آ گیا، کاروبار چھوڑ کے آ گیا، کوئی وہیں مدینے میں ہی رہتے تھے. قربانیوں میں فرق ہے، اس میں کوئی شک نہیں. فضیلت میں بھی فرق ہے. بعض صحابہ فضیلت میں اوپر ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو نبیوں میں بھی فضیلت رکھی ہے، بعض نبیوں پر فضیلت دی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں جو کم فضیلت والے نبی ہیں ہم اس کو مانیں ہی نہ، انکار کر دیں، توہین کریں ان کی، ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ مکے سے فتح ہونے سے پہلے جو صحابہ ہیں یا مکے کے فتح ہونے کے بعد جو صحابہ ہیں، کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے 1 گھنٹہ پہلے ایمان لے آیا ہو، جو بھی ہے، اور ایمان کے اوپر اس کی وفات ہوئی ہو. فرمایا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، میں نے سب کے ساتھ میرا وعدہ ہے کہ جنت عطا کروں گا. ہر ایک کے ساتھ، کل کے ساتھ، کسی کو مستثنا نہیں کیا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکال دو، عمر کو نکال دو، عائشہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکال دو، ابو بکر صدیق کو نکال دو. نہیں، آج تو واقعہ حسین کے شہادت کے واقعے کی آڑ میں لوگ کہتے ہیں مسلمان ہی نہیں تھے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک. چینل بھرے پڑے ہیں آج کل، یہی بکواس ماری جا رہی ہے. اس لیے میں آپ کا ذہن صاف کرنا چاہتا ہوں. فرمایا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، اللہ نے تو ان کے دلوں کا امتحان لے کے پھر اعلان کیا ہے. فرمایا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، تقوی دل کے ساتھ تعلق ہے. دل میں دیکھا کہ مخلص ہیں یہ ایمان میں، پھر اللہ نے اعلان کیا فَلَهُمْ، فرمایا کہ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، مغفرت بھی ہے ان کی اور بڑا اجر بھی دوں گا ان کو میں. اب ہم اور آپ کیا پدی کا شوربہ، یہ منہ اور مسور کی دال کے صحابہ کو تنقید کریں کہ جی یہ ہو گیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ ظلم، سب جھوٹ ہے، بکواس، تاریخ بھری پڑی ہے. ان پہ ہاں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ محدث گزرے، وہ کہتے ہیں کہ آج اگر صحابہ جو بڑے عاشق تھے، بڑے محب تھے، اس طرح کے نہیں جس طرح کہ لیلا مجنوں کی داستانیں اپنے شیریں فرہاد کی آپ نے سن رکھی ہیں کہ جی بڑی محبت تھی ان میں، بڑا عشق تھا، نہ ایسے نہیں تھے. ان کے دل کے اندر نماز یہی، روزے یہی، زکوٰۃ کا نصاب یہی، حج عشر کے احکامات ان پر وہی جو ہم پر. وجہ کیا ہے؟ کیوں ان کو کامیاب قرار دیا اللہ نے؟ اعلان کیوں کیا؟ اللہ کے نبی نے ان کو کیوں کامیاب قرار دیا؟ وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، فرمایا وَلَكِنَّهُ وُقِّرَ شَيْءٌ فِي الْقَلْبِ، ان کے دل میں ایک ایسی محبت، ایک ایسی عظمت، ایک ایسا حب ہے جو میرے اور آپ کے دلوں میں نہیں، ہماری صرف زبان کے اوپر ہے، ان کے دل کے اندر، دل کے اندر. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر آج صحابہ قبرستان سے نکل کے آ جائیں نا ہمارے سامنے
ہم کہیں گے یہ تو مجنون ہے، دیوانے ہیں، تو کوئی پاگل ہے، پاگل، ہم ان کو دیوانے کہیں گے، اور وہ ہمیں دیکھ لیں، ہماری شکل و صورت، ہماری وضع قطع کو کہیں گے یہ کوئی مسلمان ہے؟ یہ تو شکل ہے ہی نہیں، یہ وضع قطع مسلمانوں والی ہے ہی نہیں، ان کی زندگی کے جو حالات ہیں یہ مسلمانوں والے ہے ہی نہیں۔ یہ تو وہ آج سے 1200 سال 1300 سال بعد پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ علامہ نے تو اب کہا ہے، کچھ عرصہ پہلے کیا کہا؟ فرمایا کہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ مسلمان نہیں، مسلمان وہ تھے جن کے دل میں، زبان پہ، سارے باڈی پہ، جسم پہ۔ دیکھو ایک صحابی ہے حضرت انس بن مالک، مہمان ہوئے کسی کے گھر، انہوں نے کھانا پیش کر دیا، اب وہ پیالہ لائے، جو کی کوئی روٹی ہوگی تھوڑی بہت ہی وہ لائے، اب وہ شوربے والے سے بھرا پڑا تھا، حضرت انس اس میں انگلی چلا رہے ہیں، میزبان کہہ رہا ہے بھائی کیا تلاش کر رہے ہو، کوئی گوشت نہیں پکایا میں نے، نہ میں نے کدو کے قطرے ڈالے اس میں، نہ کوئی قتلا ہے، نہ کوئی گوشت کی بوٹی ہے، تو شوربہ ہے۔ حضرت انس فرمانے لگے مجھے پتہ ہے، میں بھی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اس میں کچھ نہیں، لیکن میرے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شوربہ ہوتا تھا نا، قتلے تلاش کرتے تھے، میں تو ان کی ادا پہ عمل کر رہا ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان صحابی ہیں، ایلچی گئے، قاصد بن کے گئے فارس میں، بہت والیان، بڑے بڑے شہنشاہ، بادشاہ سب بیٹھے ہوئے دسترخوان لگا کے، آپ کو بھی وہاں بلایا گیا کھانے پہ، طرح طرح کے کھانے چنے ہوئے، کھاؤ بھائی، تناول کرو۔ ابھی کھانے شروع کر دیے، انہوں نے بھی کھانا شروع کر دیا۔ اب ایک لقمہ اس کا کچھ بھورا نیچے گر گیا دسترخوان پہ، زمین پہ بھی نہیں، دسترخوان پہ، انہوں نے اٹھایا، اسے جھاڑا اور کھا لیا۔ ساتھ بیٹھا جو تھا کہنے کو ہو ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، یہاں کے ایٹیکیٹ کے خلاف ہے، یہاں کے تہذیب کے خلاف ہے، کھانے کی کوئی کمی ہے یہاں، کھاؤ جتنا چاہو، اس کو نہ کھاؤ۔ پتہ کیا جواب دیا؟ یہ تھی دل میں محبت، یہ تھا ان کا۔ کہتے ہیں اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں اپنے محبوب کی ادا کو، سنت کو چھوڑ دوں ان احمقوں کی وجہ سے؟ نہیں چھوڑتا میں، کھا گیا۔ یہ ایک صحابی کی نہیں، سارے صحابہ کا یہی حال تھا، یہ محبت۔ اب ہمیں جچتا ہے کہ ہم ان عاشق رسول جن کے دل محبت سے بھرے، جن کا جسم اداؤں پہ، پچھلے جمعے میں نے کہا تھا نا کہ مت اختلاف کرو کہ تمہاری نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، حدیث بھری پڑی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے۔ اللہ نے قیامت تک آپ کے اپنے محبوب کی تمام اداؤں کو زندہ رکھنا، کتابوں کے اندر بھی محفوظ رکھنا، جسموں پہ، بدنوں پہ بھی زندہ رکھنا۔ اس لیے آپ دیکھ لیں جنوبی افریقہ میں جا کے لوگ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، یہاں اختلاف کرتے نہیں جی یہاں باندھو، یہاں کیوں باندھتے؟ وہ تو چھوڑ کے پڑھتے ہیں، کوئی چھوڑ کے پڑھ رہا ہے، کوئی یہاں پڑھ رہا ہے، کوئی یہاں، یہ سب ادائیں اللہ کے نبی کی اور سب محفوظ ہیں حدیث کی کتابوں میں۔ اللہ نے قیامت تک اس کو زندہ رکھنا ہے اپنے حبیب کی اداؤں کو، تو اس لیے جھگڑنے کی بات نہیں۔ تو آج کا خلاصہ یہ ہے درس کا، بیان کا، کہ کبھی صحابہ کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کرو، بلکہ جس مجلس میں ہو رہی ہو وہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ۔ کبھی کوئی چینل نہ دیکھو کہ اگر یہ صحابہ کے خلاف بک رہا ہے بند کر دو اس کو، نہ مت سنو، سننا بھی گناہ ہے۔ ان کی مثال جو بکتے ہیں ایسے ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے، چاند رات تھی،
ایک خاتون اپنے چھوٹے بچے کو نا پاؤں پہ بٹھا کے پخانہ گراتی. اس وقت یہ تو ہوتے نہیں تھے کہ اس پہ بٹھا دیا جائے پاٹ پہ یا کوئی اس کو پیمپر باندھ دیا جائے, نہیں, وہ تو تازہ تازہ صاف کرتے تھے. تو اس نے بچے کو اپنے پوٹی کروائی, پھر اس کو دھویا, کوئی انگلی پہ تھوڑا سا پخانہ لگ گیا بچے کا. اب چاند 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 شور مچ گیا. چاند کو ہلال, پہلے 1 تاریخ کے چاند کو عربی میں ہلال کہتے ہیں. ہلال کا میں نا شور, لوگ دیکھ کے نا شور مچا دیتے ہیں, بھی چاند نظر آ گیا, چاند نظر آ گیا. اب یہ فارغ ہوئی, بچے کو چارپائی پہ لٹایا, یہ کہتے چلو میں بھی دیکھ لوں چاند. اب جب اس نے چاند دیکھا, عورتوں کی عادت ہے ایسے انگلی رکھ لیتے ہیں ناک کے پاس, ناک کے اوپر. دیکھا کہتے چاند تو بڑا باریک ہے, چمک بھی رہا ہے, اچھا بھی ہے, لیکن ہے بدبودار. خامند گھر آیا, خامند کو کہنے لگی بھئی اس دفعہ چاند میں نے دیکھا, اچھا بھی ہے, باریک بھی ہے, 1 تاریخ بھی ہے, لیکن ہے بدبودار. تو اس نے دیکھا کہ اس کی انگلی پہ پوٹی لگی ہوئی تھی. کہنے لگا اللہ کی بندی, چاند تو صاف ستھرا ہے, بدبودار ہو نہیں سکتا, یہ تو تمہاری انگلی کے اندر پخانہ لگا ہوا, اس کی بدبو ہے. جو صحابہ پہ تنقید کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, یاد رکھیے صحابہ ستاروں کی طرح چمکدار, اللہ کے نبی نے فرمایا. یہ جو بدبو ہے نا, یہ جو بکواس مارتے ہیں ان کے ذہن کی بدبو ہے, ان کے دماغوں میں گندگی ہے, ان کے دلوں میں بغض ہے, نفرت ہے صحابہ سے, اس لیے وہ نکالتے. اس لیے ہمیں اور آپ کو یہی درس ہے, اپنا مسلک چھوڑو نہ, کسی کے مسلک کو چھیڑو نہ, کرتے رہے, بس نہ سنو ان کو, کچھ نہ کہو. اللہ تعالی ہم سب کو محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد.